اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے، جو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی افضلیت، آپ کی نفاست و طہارت، آپ کی پاکیزیت کے اوپر جو سلسلہ وار ہماری گفتگو چل رہی ہے، اس سلسلہ میں آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے آپ کی عظمت کے، آپ کی رفعت کے، آپ کی فضیلت کے چند گوشے جو ہیں وہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو میں شروع کرنا چاہتا ہوں پاک بی بی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، آپ کے نام پاک کی جو برکات ہیں اس سے آج کی گفتگو آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ واحد ہستی ہیں، آپ واحد وجود اور پیکر ہیں، آپ واحد ذات ہیں کہ جن کے جو نام مبارک ہیں ان پر بھی احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یعنی آپ کے نام پہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد موجود ہیں، جو آپ کی نام کی جو برکات ہیں، جو اس کے فیوزات ہیں، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کے رفعت ہے، جو اس کی سطوت بیان ہوئی ہے، اور اس کا جو معنی اور مفہوم بیان ہوا ہے وہ آقا علیہ السلام کی احادیث سے واضح ہو رہا ہے، آقا علیہ السلام کے فرمان سے واضح ہو رہا ہے، اور آپ کی شخصیت، آپ کی پرسنالٹی اور آپ نے جو کردار ادا کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کا جو نام مبارک ہے، آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ بڑی خصوصی اہمیت کا حامل ہے، یعنی فاطمہ بتول زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ کے جو القابات ہیں ان پر بھی گفتگو کی جائے۔ فاطمہ کا جو لفظ ہے یہ فتمن سے ہے، اور فتمن کا معنی ہوتا ہے روک بن جانا، ڈھال بن جانا، چھڑانا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھا لیں، چاہے آپ المنجد اٹھا لیں، القاموس اٹھا لیں، تو فاطمہ کا معنی روک بن جانا، ڈھال بن جانا، چھڑا لینا۔ میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ فاطمۃ المرأۃ الصبیہ اذا قطعت عنہ اللبن، یعنی کہ عورت نے قبل از وقت سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا دیا، یعنی کہ اس سے بھی فاطمہ فاطمن چھڑانا، روک بن جانا، ڈھال بن جانا۔ تو اس کے بارے میں تاجدار کائنات کی احادیث مبارکہ ہیں جو میں آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی علیہ السلام نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر دیگر صحابہ کرام نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، جو حدیث دینا چاہتا ہوں اس حدیث کو امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1385۔ اسی حدیث کو امام ہندی کنز العمال میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 12 ہے، صفحہ نمبر 108 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 34227۔ اسی حدیث کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمیت بنتی فاطمہ لأن اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہ عن النار۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا ہے، یعنی اس کا نام فاطمہ اس لیے ہے، یہ فتمن سے چونکہ نکلا ہے تو اس لیے فاطمہ نام رکھا گیا کہ فاطمہ کو، اس کی آل اولاد کو، اور ان سے محبت کرنے والوں کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے جدا کر دیا ہے، دوزخ کی آگ سے روک دیا ہے، اس لیے یہ فاطمہ ہے، یعنی دوزخ کی آگ سے روک دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انما سمیت لأن اللہ فاطمہ و محبیہ عن النار، یہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، آپ کا نام فاطمہ اس لیے ہے چونکہ آپ کو، آپ کی اولاد کو
اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے چاہنے والوں کو، آپ کی تعظیم کرنے والوں کو، آپ کا ادب کرنے والوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے روک دیا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو محب طبری ذخائر العقبہ میں لے کے ہیں، صفحہ نمبر 25 میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل قد فاطمہ وذریتہ عن النار یوم القیامہ، کہ فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اور اس کی ذریت کو، اس کی آل کو، اس کی اولاد کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے دور کر دیا ہے۔ یعنی پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اپنے نام کی برکت سے، جو آپ کے نام کا معنی ہے، جو مفہوم ہے، روک دینا، جدا کر دینا، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ اپنی اولاد، آل، ذریت اور اپنی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑا لیں گی، جہنم کے آگے ڈال بن جائیں گی، روک بن جائیں گی۔ اس سے ایک بات بالکل کلیئر ہو رہی ہے کہ تاجدار کائنات کے فرمان کے مطابق پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا وہ ہستی ہیں، وہ وجود ہیں، وہ ذات ہیں، وہ پیکر ہیں کہ آپ کی جو آل اولاد ہے ان پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے، اور آپ کے در کے جو منگتے ہیں، جو دیوانے ہیں، جو پروانے ہیں، جو غلام ہیں، ان سے بھی جہنم کی آگ کو دور کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا ہے، آپ آگے ڈھال بن چکی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ سادات پر جہنم جو ہے وہ بین کر دی گئی ہے، حرام کر دی گئی۔ ایک اور روایت ہے، اسی عبداللہ ابن مسعود اس کو روایت کرتے ہیں ان فاطمہ تا احسنت فرجہا فحرمہ اللہ ذریتہا علی النار، کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی عصمت و طہارت کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی ذریت پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اس کو امام ابن حجر مکی صحیح کے محرقہ میں اور اس کا صفحہ نمبر 185 پہ یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بے شمار طرق کے ساتھ یہ روایات ہم کو مل رہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطمہ کی اولاد کو اور ان سے محبت کرنے والے، ان سے پیار کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے چھڑوا لیا ہے، روک دیا ہے، ڈھال بن چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یہ خصوصیت، یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ افضلیت بھی پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے حصہ میں آئی ہے کہ آپ کے نام کی جو برکات ہیں، آپ کے نام کی جو فیوزات ہیں، وہ بھی حدیث مصطفیٰ سے ہم کو مل رہے ہیں، اور آپ کے نام کے پوائنٹ آف ویو سے پاک بی بی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جہنم کے آگے روک بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور آج یہ وہی فاطمہ بطول زہرا ہے کہ جن کی معاذ اللہ عظمت پہ، رفعت پہ، افضلیت پہ آج حملے ہو رہے ہیں، آج پاک بی بی کو خطا پر کہا جا رہا ہے۔ یہ وہی بی بی ہیں صلوات اللہ علیہ۔ میں بس مختصر کر رہا ہوں، آگے بطول، فاطمہ بطول۔ بطول جو ہے یہ بطل سے ہے، جیسے فاطمہ فتم سے تھا، تو اس لیے یہ جو بطول ہے یہ بطل سے ہے، بطلا وتبتلوا، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جدا ہونا یا منفرد ہونا، علیحدہ ہونا۔ انقطع عن الدنیا الی اللہ، یعنی دنیا سے کٹ کر جو اللہ کی طرف لو لگائے اس کو بطول کہتے ہیں۔ قطع الشیء و ابانہ عن غیرہ، کہ کسی چیز سے جدا ہو جانا جو ہے نا یہ بطول ہے۔ یعنی فاطمہ بطول اسے کہا جاتا ہے جو دنیا سے ہٹ کر، دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف لو لگانے والی ہو۔ تو پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اس لیے بطول ہیں کہ دنیا کی کوئی خواہش، دنیا کی کوئی حرص و لالچ آپ کے دل و دماغ میں تھا ہی نہیں۔ آپ تو اتنی عبادت گزار تھی، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا اتنا ایک تعلق تھا، ایک رشتہ تھا کہ سردیوں کی ٹھٹرتی راتوں میں جو بڑی طویل ہوتی ہیں، جو بڑی لمبی ہوتی ہیں، جب آپ عبادت کرتی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فریاد کیا کرتی تھی، دعا کیا کرتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی مختصر ہیں کہ تیری یہ بندی جی بھر کر عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ لیں کہ سرد موسم کی راتیں ہیں کتنی طویل ہوتی ہیں،
جب آپ سارے کام کاج سے فارغ ہوتی تو جب مصلی پہ آپ تشریف فرما ہوتی اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتی تو سجدہ ریز ہوتی تو اس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ مناجات ہوتی کہ رات ختم ہو جاتی اور آپ فرماتی کہ مولا تیری راتیں کتنی مختصر ہیں کہ تیری یہ بندی جو فاطمہ ہے جی بھر کے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب ہے کہ بطول کا معنی بھی ہوا کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگانے والی. ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ سمیت فاطمہ تو بطولا لانہا باطلت عن النظیر، کہ فاطمہ الزہرا کا نام بطول اس لیے ہے کہ آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، آپ کی کوئی نظیر نہیں ملتی، آپ بے مثال ہیں، اس لیے آپ بطول ہیں. مختلف جگہ پہ آیا ہے، ادھر آیا لئن کتائها عن الدنیا الی اللہ تعالی، کہ بطول اسے کہتے ہیں جو آپ جو ہیں دنیا سے کٹ کر سلام اللہ علیہ اللہ سے لو لگاتی تھی، اس لیے آپ بطول تھیں. یعنی آپ کے دل میں دنیا کا کوئی حرص و لالچ نہیں تھا. ایک بڑا خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کی عظمت پہ، آپ کی افضلیت پہ، آپ کی رفعت پہ، آپ کے مقام کی بلندی پہ، آپ کی قدر و منزلت پہ یہ نقطہ جو ہے بڑا سوٹ کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، دنیا کا کوئی حرص نہیں تھا. معاذ اللہ دنیا سے بالکل کٹی ہوئی تھی پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اور اپنے رب سے لو لگایا ہوا تھا. فاطمہ بطول زہرا بننا یہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات میں جتنی عورتیں سب کی تو سجدہ ہے، اس لیے کہ تیرے مقام پہ پہنچ نہیں سکی. جو پہلے گزری وہ بھی تیرا مقام اور تیری افضلیت، تیری فضیلت کو حاصل نہیں کر سکی، اور جو قیامت تک آنے والی ہیں وہ بھی تیرا مقام اور تیری فضیلت حاصل نہیں کر سکیں گی. آگے کہتے ہیں زہرا، بس میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ اس پر بڑے دلائل دیے جا سکتے ہیں. زہرا، زہرا کہتے ہیں کہ نور بکھیرتی کلی، یعنی ہر قسم کی علائش سے جو پاک ہو، جو مبرہ ہو نا، ہر قسم کی زنانہ عوارض سے جو پاک اور مبرہ ہو اسے زہرا کہتے ہیں. تو میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک روایت ہے جس کو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اپنی معروف کتاب الشرف الموبد میں لے کے آئے ہیں، اور اسی کو امام جلال الدین سیوطی بھی خصائص الکبریٰ میں لے کے آئے ہیں. تو شرف الموبد اس کا صفحہ نمبر 73 اور 74 میں یہ روایت موجود ہے پاک بی بی کے حوالے سے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے نام پہ بھی آقا علیہ السلام کی حدیث ملتی ہیں. تو ابنتہ فاطمہ انہا کانت لا تحید وکانت اذا ولدت طہرت من نفاسها بعد ساعت حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء. ہائے ہائے ہائے، آپ کی بیٹی فاطمہ جو ہے وہ ہر قسم کی، میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی توقیر کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے، جتنی بڑی ذات ہوتی ہے، جتنی بڑی پرسنالٹی اور شخصیت سامنے ہوتی ہے، اسی کے لحاظ سے گفتگو کی جاتی ہے، الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے ہستی کو دیکھ کے. تو اس لیے میں دبے لفظوں میں آپ کو بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو کنوے کرنا چاہتا ہوں، جو ڈلیور کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ وہ بات سمجھ رہے ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں. کوئی شخصیت بہت بڑی ہے کہ ہر قسم کی علائشوں سے آپ پاک تھی، مبرہ تھی، اور آپ کی نفاست و طہارت کا یہ عالم تھا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو، جب امام حسین علیہ السلام کو، آپ کی جو اولاد پاک ہے، جب ان کی ولادت ہوتی تھی تو فوراً آپ جو ہیں وہ طہارت حاصل کر لیتی تھی، یعنی آپ پاک ہی رہتی تھی. عام روٹین سے ہٹ کے جو دیگر لوگوں کے معاملات ہیں وہ 40 روز تک چلتے ہیں. وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، وہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. یہی تو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا کوثر مصطفیٰ، آپ کی عظمت، آپ کی افضلیت، اس کے ساتھ کوئی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، کمپیریزن کر سکتا ہے کہ فاطمہ الزہرا جیسا سلام اللہ علیہ جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، تو کمپیریزن کیسا، مقابلہ کیسا. تو وہ ادھر امام حسن علیہ السلام کو پیدا کیا
ادھر اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز ادا کرتی تھی. امام حسین علیہ السلام کو پیدا کیا، نماز کا وقت ہو گیا نماز ادا کرتی تھی. یہ عظمت، یہ رفت کائنات میں کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی. اس لیے کہتے ہیں کہ لا تفوتها صلاۃ، آپ کی کبھی کوئی نماز جو ہے وہ فوت ہی نہیں ہوئی تھی، قضا ہی نہیں ہوئی تھی. وَكَذَلِكَ سُمِّيَتِ الزَّهْرَا، اسی لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے. یعنی اتنی پاک تھی، اتنی منزہ تھی. ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کو امام نسائی نے بھی لیا ہے، اس کو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی میں نے بھی لیا ہے، کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان ابنتی فاطمہ حور آدمیۃ لم تحد ولم تطمس، میری بیٹی جو ہے یہ حور ہے، ہائے 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 ہائے، ہر قسم کی علائش سے پاک ہے، مبرہ ہے، یہ بڑی منزہ ہے، یہ بڑی مصفہ ہے، یہ بڑی مجلہ ہے، یہ بڑی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بڑی پاکیزہ ہے، یہ طاہرہ ہے. یہ مقام، یہ عزت، یہ رفت کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی نہیں ہے جو پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کی. اسی لیے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے بیٹی فاطمہ، تو جب چاہے، جو دیگر معاملات ہیں دوسروں پہ حد اور آئین اور قانون اور ہے، جب فاطمہ الزہرا کی بات آئے تو پھر اللہ رب العزت اور تاجدار کائنات کی جو شریعت ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. مولوی جی، مفتی جی، یہ ایک کیٹیگری میں، ایک درجہ میں یا ایک رینک میں سب کو کھڑا نہ کیا کرو. فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے بالمقابلے ان کے مقام پہ کھڑے ہونے کے کائنات میں کوئی اور اہل نہیں ہے. وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے جس کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کے بعد ملا ہے. میں حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل ایمان کی امی جان، جہاں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاک قدم آتا ہے، وہ جہاں سے ہٹاتی ہیں وہ جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی میری آنکھوں کا سرما ہے، میرے سر کا تاج ہے. اتنی اعلی و عرفہ ہستی ہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بھی ایک المیہ ہے اس قوم کا، اس امت کا، کہ ہم اپنی مرضی کی بس فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں ذوات مقدسہ کا، جو ہمیں پسند ہوں بس. تو یہ جو بی بی ہے وہ روایت کر رہی ہیں، اور اس حدیث کو، یہ جو آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کو امام بیہقی سنن الکبریٰ میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 13178، 13179. حدیث کی ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا لا یحل هذا المسجد لجنب ولا لحائد الا لرسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا قد بینت لکم الاسماء ان لا تدلوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جو میری مسجد نبوی ہے، کسی کے لیے اٹینشن ہو کے سنو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو. اللہ کا معنی یہ ہے اٹینشن ہو کے سنو. اس مسجد میں کوئی شخص نہیں گزر سکتا، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جب اس پہ غسل واجب ہو کوئی بندہ نہیں گزر سکتا، ہاں سوائے علی المرتضیٰ کے اور فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے. میں ادب کے ساتھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی حالت میں کسی اور شخصیت کے لیے یہ حکم نہیں ہے. دوسروں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پاک طاہر مطہر ہوں، پاکیزگی حاصل کی ہو تو پھر میری مسجد میں آ سکتے ہیں. اور یہ ایسے پاک ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ ایسے پاک ہیں کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں علی، فاطمہ، حسن اور حسین اور میں، یعنی 5 تن پاک، ان کے لیے حکم اور ہے، باقی لوگوں کے لیے حکم اور ہے. یہ جب بھی چاہیں مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، گزر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. اور آگے آقا علیہ السلام نے کمال بات کر کے فتنے کا کلا کما کر دیا، کیونکہ آقا علیہ السلام جانتے تھے جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے. if but اگر مگر لوگ بالمقابل لے کے آئیں گے میری اہل بیت اطہار کے سامنے، کچھ لوگوں کو تیار کریں گے، ان کی تراش خراش کریں گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الا، ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو، قد بینت لکم الاسماء،
توجہ کے ساتھ سن لو، میں نے نام تم کو بتا دیے ہیں، میں نے نام تم کو بتا دیے، ان لا تدلو، گمراہ نہ ہو جانا۔ یعنی آقا علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے، حضور علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ میں نے نام تم کو جو بتائے ہیں نا، ان کے علاوہ یہ مقام، یہ مرتبہ کائنات میں کسی اور کے حصہ میں نہیں آ سکتا، کہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ ہمیشہ پاک رہتے ہیں، منزہ رہتے ہیں، مصفہ رہتے ہیں، مجلہ رہتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ، وہ ایسی پاک ہیں۔ میں آپ کے القابات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو کہا جاتا ہے صادقہ، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ صادقہ کہتے ہیں سچی خاتون، اور آپ اتنی سچی ہیں کہ آیت مباہلہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی گواہی کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ صالحہ، ہائے ہائے ہائے، یہ بھی آپ کا ٹائٹل ہے، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ پاکیزہ سیرت والی، بڑی زہد والی، بڑی ورع والی، بڑی طہارت والی، اس کو کہتے ہیں صالحہ۔ عاصمہ، ہائے ہائے ہائے، عصمت مآب، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ اس طرح پاک بی بی کے ارد گرد ایک حصار تھا، اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی شریعت میں آپ کا گزر ہوتا تھا کہ کائنات میں یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے جو پاک بی بی کو عطا کیا ہے، بہت اقل لوگوں کو یہ ملا ہے کہ آپ کو عاصمہ بھی کہا جاتا ہے، آپ کو جیدہ بھی آپ کا لقب ہے، بہت شان والی، بڑی اعلیٰ، بڑی عرفہ، بڑی اعلیٰ فضیلت والی، جیدہ، کاملہ، ہائے ہائے ہائے، عبادت میں، ریاضت میں، شریعت میں، دین میں، دنیا میں جو کامل، جو مکمل ہو، پرفیکٹ ہو، اسے کاملہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کا ٹائٹل ہے، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ آپ کا ایک بڑا معروف لقب ہے عذرا۔ عذرا کہتے ہیں پاک دامن کو، بالکل پاک دامن، جس کے دامن پہ کوئی ایک چھینٹ بھی نہ ہو، اس کو عذرا کہا جاتا ہے۔ ایسی پاک، منزہ اور مصفہ پاک بی بی فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہ۔ آپ کا ایک بڑا معروف لقب ہے، آپ اکثر سنتے رہتے ہیں سیدۃ نساء العالمین، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، سیدہ، ملکہ۔ آپ کا ایک ٹائٹل ہے خاتون جنت، جنت کی مالکہ۔ یہ کتنا حسین، کتنا پیارا لقب ہے خاتون جنت، یہ بھی پاک بی بی کے حصہ میں آیا ہے۔ سیدہ آپ کا ٹائٹل ہے، عورتوں کی سردار، ملکہ، زاہدہ، زہد والی، عبادت گزار، سبحان اللہ، یہ بھی آپ کا ٹائٹل ہے۔ طیبہ، ہمیشہ پاک رہنے والی، ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ جو پاک ہونا اسے طیبہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں مدینہ طیبہ، تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی وقت مدینہ پاک ہو اور معاذ اللہ کچھ ایسا اوقات ہو کہ مدینہ پاک نہ رہے، ہر وقت مدینہ پاک ہے۔ تو پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ ہر وقت پاک تھی۔ جب آپ ہر وقت پاک تھی تو اس لیے آپ کو طیبہ کہا جاتا ہے۔ طاہرہ، طاہرہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے پاک، ایک ہوتا ہے پاک تر، جو پاکیزگی کی انتہا ہونا، ایکسٹریم ہو، انتہا ہو، جہاں پہ آ کے طہارت کا اختتام ہو جائے، اس کو کہتے ہیں طاہرہ۔ اتنی پاک تھی۔ ساجدہ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اتنے طویل سجدے ہوتے تھے کہ رات ختم ہو جایا کرتی تھی تو بی بی فرماتی تھی مولا تیری راتیں اتنی مختصر ہیں کہ تیری یہ بندی جی بھر کے تیری بارگاہ میں سجدہ بھی نہیں کر سکتی، اس لیے آپ ساجدہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی۔ راکعہ، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر بدعت الرسول یا بدعت الرسول، آقا علیہ السلام کا ٹکڑا، ہائے ہائے، یہ مقام اور مرتبہ کائنات میں کسی کے حصہ میں نہیں آیا۔ پھر بطول کا معنی میں بتا چکا ہوں، پھر زہرا کا معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی کہ یہ آپ کی شخصیت ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی ہے، فقط فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا۔ باقی آپ کی جو افضلیت، جو آپ کے فضائل اور مناقب ہیں، وہ تو آگے بیان ہوتے رہیں گے۔ ابھی تک صرف میں نے آپ کو فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا اس کا معنی اور اس کے مفاہیم اور اس کی جو برکات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کی حدیث سے بیان کی ہیں، صلوات اللہ علیہا۔